تجھ سے بڑا بےغیرت نہیں، مجھ سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں، تجھ سے بڑا دنیا میں ذلیل نہیں، مجھ سے بڑا ڈرپوک کوئی نہیں کہ تجھے میں بےغیرت نہیں کہتا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ تعلیم یافتہ ہے، لعنت ہو تیری تعلیم کو اور لعنت ہو میری اس چاپلوسی پہ۔ اس لیے روشن خیال ہم ہے، تمہارا باپ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے روشن خیال ہم ہے، تو جھک مارتا ہے، تو انگریز کے پتلون کو لے کر کے اپنے ادھر ناک پر رکھ کر سونگ کہ انگریز نے اس میں کتنا بم چھوڑا ہے۔ تو انگریز کے پتلوں کو لے کر کے، مجھے معاف کریں آپ حضرات، مفتی فاروق صاحب کو مجھے بلانا نہیں چاہیے تھا، سمجھے؟ ہم اپنے علاقے میں ہم بلوچ لوگ ادھر ہی صحیح ہے، جب وہ بلایا تو اب سنو، یہ آپ کا یہ ہے۔ دوسرا آپ کے ملک کا وزیر قانون ہے، انا تینا کوسر، کتاب اللہ دریجہ چا کچا کس، کتاب اللہ دریجہ چا کچا کس، بتدفین حدیث لما کس، جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش، نمیدانم کی پاکل چھپا کس۔ کتاب اللہ کے ٹکڑے ٹکڑے گدھوں کی زبانوں پہ کتاب اللہ آ بھی نہیں رہا۔ کتاب اللہ اور بتدفین احادیث لما کس، نبی کی حدیثوں کو ریزہ ریزہ کر کے دفن کر دیا گیا۔ جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش، نمیدانم کی پاکل چھپا کس، نمیدانم کی پاکل چھپا کس۔ جرائم چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، بے حیائی، بے شرمی، بدکاری، شراب نوشی، ذلت، انگریز کا پٹھو، ساری بے غیرتیاں یہاں تم نافذ کر رہے ہو۔ میں نہیں سمجھتا تمہارا پاکستان کس چیز سے پاک ہے۔ پاکستان کا معنی پاک، بے حیائی سے پاک نہیں، قتل و غارت سے پاک نہیں، مظلوموں کو اللہ کو دبانے سے پاک نہیں، مظلوموں کو قتل کرنے سے پاک نہیں۔ یہ پاکستان تمہارے کس چیز سے پاک ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جرائم نجوم آسمان بیش، جرائم نجوم آسمان بیش۔ ہندو کا مذہب، اس کا قانون اس کے ملک میں نافذ ہے۔ یورپی امریکہ کا قانون خود عیسائی وہاں نافذ ہے، یہودیوں کا قانون خود اس کے ملک میں نافذ ہے۔ میں ایسا بدبخت ہوں کہ قرآن رو رہا ہے، قرآن رو رہا ہے کہ پاکستان میں مجھے کہیں اسمبلیوں میں، مارکیٹوں میں، کاروباروں میں، عدالتوں میں مجھے کہیں جگہ نہیں ملی، کہیں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ نابینا حافظ صاحب، وہ بھی بینا نہیں، وہ بھی یتیم اور نابینا، میں بھاگ بھاگ کر کے نابینا کے سینے میں آ چکا ہوں۔ آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بلوچوں میں اور سندھیوں میں بزرگ وہ ہوتا ہے، کچھ تو سمجھو، قمیص بھی نہ ہو، ٹائی بھی لگائے، شلوار بھی نہ ہو، ننگا سر ہو، یہ بھی صاف ہو، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ پڑھے، حج بھی نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ رہے، قرآن کچھ بھی یاد نہ ہو، قرآن کو نہ جانتا ہو، نبی کو نہ جانتا ہو، اور سگریٹ کے اندر چرس ملا کر کے اب یہ ہے کہ پھر سگریٹ پیے بابا سیدہ بابا وڈو آل رسولہ بابا آل رسول سید، اور وہ چرس لگا کر ابا بڈو بزرگ بابا، ہمارے سندھی لوگ کہتے ہیں اور بلوچ کہتے ہیں مزانے بزرگ وجہ، ترا معلوم نہیں مزانے بزرگ وجہ، اتنا بڑا بزرگ ہے۔ آپ سمجھے؟ اب میری بات سمجھو، بات ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر مفتی صاحب سے کہہ دینا چائے تو پلائے کم از کم۔ ہاں حضرت کھلائیں گے؟ صحیح۔ اب بات سمجھو، میں مدرسے میں رہتا ہوں، اور ان کے جوتے سیدھا کرتا ہوں، مجھے اللہ ان کے جوتوں میں موت دے دے، سمجھے؟ میرے لیے سعادت ہے، میرے والدین کی بھی سعادت ہے، سمجھے؟ آج میں بتا رہا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا نہیں سنا، یہ نئی بات نہیں ہے، اس کو یہ سب آپ کو بتانے ہیں۔ مجھے آپ کے سپریم کورٹ کے جج میں PhD ڈاکٹر بھی ہوں، سپریم کورٹ کے جج مجھے بنا رہے تھے کہ جج لیٹر آیا، میں نے کہا سبحان اللہ، میرے اساتذہ بھی آج موجود ہیں، میرے اساتذہ بھی موجود ہیں، میرے کلاس والے بھی موجود ہیں، یہاں میرا بھائی مولانا خلیل بھی موجود ہے، مولوی وحید اللہ بھی موجود ہے، پتہ کرو، لیٹر آیا آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے، تو جج ہوں گا تو اس کو تو ختم کروں گا نا، جج ہوں گا تو قمیص نکالوں گا، جج ہوں گا تو شلوار بھی نکالوں گا، اور پھر اس میں پاکستان کے پورے جغرافی نظر آئیں گے، گلگت کی بڑی بڑی ندیاں بھی نظر آئیں گی، وادیاں بھی نظر آئیں گی، کوہستان کے پہاڑ بھی نظر آئیں گے۔ جج کے بننے کے لیے ضروری ہے، آپ سمجھ رہے؟ میں نے کہا میں کسی چرواہے کا بیٹا ہوں، اس قسم کے ججمنٹ نہیں چاہیے، اللہ طلبہ کی جوتیوں میں مجھے موت دے، بڑی بات ہے۔
باقی مسئلہ پیٹ کا ہے، مسئلہ پیٹ کا اتنا ہم کھاتے کہ جج کا باپ بھی نہیں کھاتا، اتنا کھاتے تمہارا وزیر وہ بلڈ پریشر کسی کا ہائی ہے، کسی کا لو ہے، کسی کیا ہے، ابھی تک مجھے میں 60 سال میں ابھی قریب پہنچ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے، ہمیشہ نارمل ہے، سمجھے، شکم فقیراں تنور خدا درو ہر چایت فنا در۔ اب محلے والے میری فریاد کو سنو، آپ نے بہت کچھ سنا، محلے والے اب میری فریاد کو سنو، وہ یہ سنو، طلباء کو حفظ والے حافظ جو قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کو 4:30 بجے اٹھاتے ہیں، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھتے ہیں، 7:30 بجے اور 8 بجے مفتی فاروق اور مولوی منظور ان کو ایسی چائے پلاتے ہیں، نہ اس میں شکر صحیح ہے، نہ اس دودھ تو بھائی نے دودھ ڈالا اس میں حرام ہے، ایسی چائے پلاتے ہیں، نہ اس میں پتی صحیح ہے، نہ اس میں شکر، دودھ تو حرام ہے، اور طلباء ایک کہتے ہیں یہ چائے، دوسرا کہتے ہیں بغیرت ہے، یہ چائے کیسے، اس سے تو آدمی وضو بھی بنا سکتا ہے، یہ چائے اور رات کی بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا ان کو کھلایا 8 بجے، یہ نبی کے بلبلوں کو ہم نے یہی، محلے والوں شاباش ہو تمہیں، او محلے والوں مسلمانوں تمہیں شاباش ہو، تمہارے اربوں خربوں کرکٹ پر تو لگتے ہیں، ہاکی پہ لوگ لگتے ہیں، سمجھتے ہیں ہاکی، اور اصل میں ہم لوگ مولوی لوگ بیوقوف ہیں، ہم لوگ بیوقوف ہیں، آپ لوگ بڑے عقل مند ہیں، پوری دنیا اور پوری دنیا حکومتیں حرکت میں ہیں، لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے ننگے سر گھوم رہے، ایک کے پاس ڈنڈا ہے اور ایک کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، نہیں وہ بڑا والا ڈنڈا، بیٹ ہے، ایک اور نام بھی بلہ اور بیٹ ہے اس کے پاس، اور دوسرا دوڑتا پھر یہاں لگا کر پھر پھینکتا ہے، یہاں تو تبرک کے لیے لگا کر پھر پھینکتا ہے کہ انشاءاللہ ٹیم جیت جائے گی، کبھی بھی آپ نے دیکھا ہو گھومتے گھومتے ہاتھ اس طرح کر کے یہاں لگاتا پھر اس کو پھینکتا، اس لیے پاکستان کی پوری جیت پچھلے حصے میں، کبھی آپ نے دیکھا ہے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، حکومتیں، پورے انتظامیہ دعا کریں، یا اللہ ہماری ٹیم کو فتح عطا فرما دے، یا اللہ ہماری ٹیم کو فتح عطا فرما دے، تمہاری حکومتیں کتنی حرکت میں آ گئے، افغانستان میں لاکھوں مائیں بہنیں ان کی بیٹیوں کا خون بہا، کتنی دعائیں تم نے کرائیں، سمجھتا ہے، اور مجھے ناراض ایک قصہ بھی مجھے یاد آ گیا، میں ایران اس میں دبئی چلا گیا، ہمارے ایرانی بلوچ تھے، آپ کے اسلام آباد والے مبارک ہو، آپ کے بڑے بڑے لوگ یہاں رہتے ہیں، اسلام آباد میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، یہاں اسلام آباد کے پنڈی میں کسی جگہ پر ہمارے ایک وزیر نے سینما گھر کی بنیاد رکھی، سینما گھر کی بنیاد رکھی، اور سارے لوگ جمع ہوئے، مٹھائیاں بھی بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، اب دعا کر رہے سینما گھر کے لیے، دعا کر رہے دوسرے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے، کس کی بنیاد رکھی ہے، بولو، سینما گھر کی بنیاد رکھی، آپ نے بھی اخباروں میں پڑھا، میں نے بھی، اب وزیر صاحب اور مٹھائیاں تقسیم ہو گئی، سینما گھر کی بنیاد رکھی، وہ ایرانی بلوچوں نے میرے منہ پہ تماچا مارا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس جواب ہوگا، جواب دے دینا، اس نے کہا استاد جی، بلوچوں کا انداز اس طرح ہوتا ہے، استاد جی یہ شمائی پاکستانی چونے بے غیرت ہوں، کہتے ہیں تمہارے پاکستانی کیسے بے غیرت ہیں، کہتے ہیں یہ چیلو ٹگائے، آخر سینما بے حیائی کی بنیاد رکھی ہے اور اللہ سے بغاوت کی بنیاد رکھی ہے، اللہ سے لڑنے کی، نبی سے لڑنے کی، قرآن سے لڑنے کی بنیاد رکھی ہے، استاد جی یہ کیا مانگتا ہے، کیا مانگیں گے، دعا میں کیا مانگتا، مٹھائی بھی تقسیم ہوگی، صدقہ بھی کر رہا ہے، میں نے کہا کہ بھائی دعا آسان ہے، کہتی چیلو ٹگائے، میں نے کہا کہ یا اللہ میں بے حیا ہوں، میں مجھے بے حیائی پر برقرار رکھ لے، آمین، یا اللہ میں بے غیرت ہوں، مجھے اسی طرح بے غیرت رکھ لے، آمین، یا اللہ دنیا کا بے شرم ہوں، مجھے اس طرح بے شرم رکھ لے، آمین، یا اللہ میرے والدین کو، میری اولاد کو، سب کو بے غیرت بنا دے، آمین، یا اللہ میں بے دین ہوں، میرے پورے خاندان کو بے دین بنا دے، اے اللہ ہماری اس بے دینی کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دے، دعا میں نے کی نہیں کی، تم بتاؤ اس کے علاوہ کیا مانگ رہا، اس کے علاوہ کیا مانگے گا، یا اللہ اس کو قرآن کا مرکز بنا دے، یہی ہوگا، یا اللہ اس کو ہدایت کا مرکز بنا دے، تہجد کا مرکز بنا دے، چاشت کا مرکز بنا دے، اوابین کا مرکز بنا دے، اے اللہ پروردگار ان کو قرآن و سنت کا مرکز بنا دے، علماء حفاظ قاری حضرات یہاں سے تیار ہو، یہی ہوگا، سینما میں وہ کیا کرتا ہے، سینما تو پہلی والی دعا ہے، ہم لوگ مولوی لوگ بے وقوف ہیں،